جلوہ سروش۔ مرد عارف وشماتر نے گفتگو کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنے آپ میں مست ہو گیا اور عالم سے اپنا تعلق منقطع کر لیا۔ اس کے ذوق و شوق نے اسے بے خود کر دیا، یعنی ظاہر کے طلسم سے اپنے اندر گم ہو گیا۔ اس کی توجہ سے ذرے طور کی مانند نظر آتے تھے۔ جب اس نے توجہ ہٹا لی تو وہاں نور تھا نہ ظہور۔ اس رات کے طلسم کے اندر ایک نازنین نمودار ہوئی جو ان ستاروں سے محروم رات کے اندر ستارے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی دونوں زلفوں کے سنبلستان کمر تک لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے سے کوہ و کمر روشنی حاصل کرتے تھے۔ وہ جلوہ مستانہ میں غرق تھی۔ اس مست بے پیمانہ نے دل پذیر نغمہ چھیڑا۔ اس کے سامنے خیال اس طرح گردش کرتا تھا کہ بوڑھے آسمان کی گردش کی طرح اس کے اندر سے کئی فنون پیدا ہوتے تھے۔ اس رنگا رنگ پیکر فانوس کے اندر شکرا چڑیا پر اور چیتا آہو پر جھپٹتا نظر آتا تھا۔ میں نے رومی سے کہا، اے دانائے راز، اپنے کم نظر ساتھی کو بتا کہ یہ کیا راز ہے۔ رومی نے کہا، اس چاندی کی طرح چمکتے ہوئے پیکر نے خدائے پاک کی مشیت میں جنم لیا۔ پھر یہ پیکر ذوق نمود سے بیتاب ہو کر شبستان وجود میں اتر آیا۔ یہ بھی ہماری طرح آوارہ اور سفر نصیب ہے۔ تو بھی مسافر ہے، میں بھی مسافر ہوں اور یہ بھی مسافر ہے۔ اس کی شان جبریلی ہے اور نام سروش ہے۔ یہ بے خود کر کے ہوش میں لاتا ہے۔ اس کی شبنم سے ہماری کلی کھلتی ہے اور اس کے سانس کے سوز سے بجھی ہوئی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کی وجہ سے شاعر اپنے ساز دل کو مضراب سے چھیڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے محمل کا پردہ چاک چاک ہوتا ہے۔ میں نے اس کے نغمہ کے اندر ایک نیا عالم دیکھا ہے۔ تو بھی ایک لحظہ کے لیے حرارت حاصل کر۔ نوائے سروش۔ مجھے ڈر ہے کہ تو سراب ہی میں کشتی کھیتا رہے گا۔ تو حجاب ہی میں پیدا ہوا اور حجاب ہی میں مر جائے گا۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے رازی کی تفسیر کا سرما دھو ڈالا تو مجھے قرآن پاک کے اندر قوموں کی تقدیر کے راز نظر آئے۔ کھیتی اور باغ پر گھر، کوئی بیابان پر گھر، جو برق اپنے آپ سے لپٹی رہتی ہے وہ بادل ہی میں مر جاتی ہے۔ میں اہل مغرب میں رہا، بہت جستجو کی، مگر ایسا مرد نہ دیکھا جس کے مقامات بے حساب ہوں۔ دنیا کی حکومت کے لیے تڑپ کے بغیر وہ قرب الہی میسر نہیں جو مومن کی شان ہے۔ اے بو گلاب، اندر پر اکتفا کرنے والے گلشن کو اپنے اندر سمو لے۔ اے ظاہر بھی زاہد، مانا کہ خودی فانی ہے، لیکن وہ طوفان نہیں دیکھتا جو اس بلبلے کے اندر ہے۔ یہ دل آویز آواز مطرب کے رخمہ سے پیدا نہیں ہو رہی۔ یہ تو جنت سے بچھڑی ہوئی ایک حور ہے جو رباب کے اندر نالہ و فریاد کر رہی ہے۔ وادی یرغمید کی طرف جانا، جسے ملائکہ وادی تواسین کہتے ہیں۔ رومی جو عشق و محبت کا رہنما ہے، اس کا کلام پیاسوں کے لیے سلسبیل جنت کا چشمہ ہے۔ اس نے کہا، میں جس شعر میں سوز ہے اس کا اصل اللہ ہو کی حرارت سے ہے۔ ایسا شعر خس و خشاک کو گلشن بنا دیتا اور افلاک کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ ایسا شعر صداقت پر گواہی دیتا ہے اور فقیروں کو بادشاہی عطا کرتا ہے۔ اس سے بدن کے اندر خون کی گردش تیز تر ہو جاتی ہے اور قلب و روح الامین سے زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے شعر صرف ہنر کے جادو سے قلب کے رہزن اور نظر کے ابلیس بن جاتے ہیں۔ ہندی شاعر، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اس کی روح لذت گفتار کے بغیر ہے۔ اس نے عشق کو راگ و رنگ اور خلیلوں کو آزری سکھا دی ہے۔ اس کے الفاظ مترنم ہیں لیکن سوز و درد سے خالی۔ اہل دل اسے مرد نہیں بلکہ نامرد سمجھتے ہیں۔ اس پسندیدہ آواز سے جو راگ کے زیر و بم سے بے بہرا ہے، نیند میں بڑبڑانا بہتر ہے۔ شاعر کی فطرت سراپا جستجو ہے، وہ آرزو کا خالق بھی ہے اور اس کی
پرورش کرنے والا بھی۔ شاعر قوم کے سینے میں دل کی مانند ہے، شاعر کے بغیر ملت محض مٹی کا انبار ہے۔ سوز و مستی نئے عالم کے نقوش مرتب کرتی ہے، سوز و مستی کے بغیر شاعری سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں۔ اگر شعر کا مقصد شخصیت کی تعمیر ہے تو شاعری پیغمبری کی وارث ہے۔ میں نے کہا پیغمبری کے بارے میں فرمائیے، اس محرم راز سے اس کا راز بیان کیجیے۔ رومی نے کہا قومیں اور ملتیں پیغمبری کی آیات میں سے ہیں، ہمارے زمانے پیغمبروں ہی کی تخلیق ہے۔ اس کی پھونک سے کینکریاں بولنے لگتی ہیں، پیغمبری کھیت اور ہم اس کا حاصل ہیں۔ وہ ہڈیوں اور اعصاب کو پاکیزہ بنا دیتا ہے اور فکر کو پرواز جبریل علیہ السلام عطا کر دیتا ہے۔ وہ کائنات کے اندر ہنگامہ پیدا کرتا ہے، اس کی زبان سے نجم، نور اور نازیات جیسی صورتیں صادر ہوتی ہیں۔ پیغمبر کی تعلیم کے آفتاب کو زوال ہرگز نہیں۔ جو شخص رسالت کا منکر ہے وہ کبھی اپنی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اس کے متابعین کی صحبت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتی ہے اور اس کے قرار حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرب اللہ تعالیٰ کا قہر لاتی ہے۔ تو عقل کل بھی ہو پھر بھی پیغمبر سے دور نہ بھاگ، کیونکہ وہ روح و بدن دین و دنیا کو اکٹھا رکھتا ہے۔ یرغمید کے راستے میں تیز تیز چل تاکہ تو قابل دید نظارے دیکھ سکے۔ سنگ کمر سے بنائی ہوئی دیوار پر 4 تواسین نبوت کنداں دیکھ۔ شوق بغیر رہبر کے راستہ دیکھ لیتا ہے، بال جبریل کے لیے شوق پرواز بن جاتا ہے۔ شوق کے لیے طویل سفر 2 قدموں سے زیادہ نہیں، مسافر شوق ایام سے تنگ آ جاتا ہے۔ میں یرغمید کی جانب مستانہ وار روانہ ہوا، جہاں تک کہ اس کی بلندیاں نظر آنے لگیں۔ میں اس مقام کی شان و شوکت کیا بیان کروں؟ 7 ستارے ہر وقت اس کے طواف میں رہتے تھے۔ اس کے نور سے اہل زمین روشن ضمیر تھے اور اس کی خاک کے سرما سے فرشتے بصیرت حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ، دل اور طاقت گفتار اور عالم اسرار کی جستجو عطا فرمائی۔ میں اسرار کل سے پردے اٹھاتا ہوں اور تجھ سے رسولوں کے تواسین کی بات کرتا ہوں۔